المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین و یا خاتم النبیین. مدینہ المنورہ کی گلی ہے. نبی کریم علیہ السلام کے مخالفین محفل جمائے بیٹھے ہیں. عبداللہ ابن ابی ایک یاوہ گوئی کرتا ہے، ان قریب ہم عزت والے لوگ ان ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے. یہ آواز سیر کرتے کرتے آقا پاک کے دربار گوہر بار میں پہنچتی ہے. عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار ہے. حضرت عبداللہ ابن ابی کے بیٹے ہیں، آقا پاک کے سچے غلام ہیں. جب یہ آواز سنی گھر میں گئے، خنجر اٹھایا، باپ کو تلاش کرنے لگے. باپ کو ڈھونڈ لیا. باپ سے جا کر کہا ہم نے ایسا سنا ہے، تم نے ایسا بولا ہے. باپ نے کہا آپ نے جو سنا وہ صحیح سنا، میں نے ایسے بولا. بیٹے نے خنجر باپ کی گردن پہ رکھا اور کہا اب جو ہم کہیں گے تم وہ کہو گے. بیٹا کو باپ کہتا ہے بیٹا کیا کہلوانا چاہتے ہو؟ کہا تمہیں بولنا ہوگا، تم ذلیل ہو، تمہارے سنگی ذلیل ہیں. میرے آقا عزت والے ہیں، آقا پاک کے صحابہ عزت والے ہیں. باپ نے کہا میں یہ نہیں بول سکتا. کیا باپ کو ذلیل کروا کے محبوب کی عزت کی بات کرتے ہو؟ کہا تمہیں کہنا پڑے گا ورنہ گردن اتار دوں گا. کہا باپ کی گردن اتارو گے؟ فرمایا ہاں، ہم نے جب نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہم نے وعدہ کیا ہے، باپ بعد میں ہے، ماں بعد میں ہے، رشتے بعد میں ہیں، حضور کی عزت پہلے ہے. ذرا بولیے اونچا سبحان اللہ. جو اب آپ کھڑے ہیں بیٹھ جائیے، تشریف فرما ہو جائیے. باپ بعد میں، اولاد بعد میں، رشتے بعد میں، عزت رسول پہلے ہے. باپ نے کہا میں ایسا نہیں کہہ سکتا. بیٹے نے کہا میں گردن اتار دوں گا. باپ نے ڈرتے مرتے کہا میں ذلیل، میرے سنگی ذلیل، آقا پاک عزت والے، صحابہ عزت والے. جب یہ جملہ اس نے زبان سے بولا بیٹے کے دل میں ٹھنڈ پہ گئی. گھر گیا، خنجر رکھا، حضور کے قدموں میں آیا. میرے آقا پاک کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے. فرمایا میرے غلام کیا کر کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ باپ کی گردن پہ خنجر رکھ کر آپ کی عزت پہ پہرا دے کر آیا ہوں. میرے آقا پاک نے فرمایا عبداللہ آپ کے حق میں رب ذوالجلال کا قرآن نازل ہوا ہے. یا رسول اللہ قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرمایا رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت خدا کے لیے ہے، عزت مصطفیٰ کے لیے ہے، اور عزت مصطفیٰ پاک کے غلاموں کے لیے ہے. میرے بھائیوں آقا پاک کے صحابہ کرام نے ہمیں یہ بتلایا ہے، جان دے کر، قربانیاں دے کر، رشتے ناتے قربان کر کے، اولادیں قربان کر کے، وطن قربان کر کے، اپنی ہر طرح کی قربانی پیش کر کے ہمیں عقیدہ دیا ہے، نظریہ دیا ہے. اے مسلمانوں ایک ایمان والے کے لیے کل کائنات بعد میں ہے اور عزت رسول پہلے ہے. یہی سوچ، یہی نظریہ جس کا آج فقدان ہے. آج نماز کی بات ہو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہونا چاہیے. آج زکوٰۃ کی بات ہو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہونا چاہیے. آج دیگر اسلامیات کی بات ہو ہم خوش ہوتے ہیں، ہونا چاہیے. جب عزت رسول کی بات کی جائے
ختم نبوت کی بات کی جائے، ناموس رسالت کی بات کی جائے، تو اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان کا یہی نظریہ ہونا چاہیے ہماری نمازیں بھی بعد میں ہیں، سجدے بھی بعد میں ہیں، تلاوتیں بھی بعد میں ہیں، رشتے بھی بعد میں ہیں، خاندان بھی بعد میں ہیں، کل کائنات بعد میں ہے، عزت مصطفیٰ پہلے ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں عزت مصطفیٰ پہلے ہے۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے اور نظریہ ہے۔ آج کی کانفرنس کا نام تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہے۔ چند لفظوں میں اس حوالے سے ایک پیغام دے کر اپنی بات کو میں اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ ذرا بتائیے، آپ جاگتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ بولتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، ذرا بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اب سنیے گا میرے بھائیوں، اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ اہانت اور گستاخی کرنے والا گروہ قادیانیت ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے چاہنے والوں کو مرزا بھی کہتے ہیں، احمدی بھی کہتے ہیں، قادیانی بھی کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے روپ میں مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت حضور کو رب ذوالجلال نے ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے، اور آج ہر سال یہ طرح طرح کی لالچوں میں، ہیلوں میں، بہانوں میں ہزاروں مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کر کے قادیانیت کی طرف مائل کر لیتے ہیں۔ ان کانفرنسز کا مقصد اور مدعا یہ ہے عوام کو شعور دیا جائے کہ میرے مسلمان بھائیوں، ہمارا عقیدہ پہلے ہے، آقا پاک کی عزت پر پہرا دینا پہلے ہے، اور یہ حضور کی عزت پر پہرا دینا اتنا لازم اور ضروری ہے۔ دنیا نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام کا ایک نوکر یمن کے بادشاہ اسود انسی کے سامنے کھڑا ہے، اور وہ اپنی نبوت کا اقرار کروانا چاہتا ہے اور ختم نبوت کا انکار کروانا چاہتا ہے۔ نوجوان کو آگ میں ڈالنے کی بات ہو رہی ہے، الاؤ روشن ہے، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ نوجوان نے کہا آگ میں جاؤں گا، خود چل کے جاؤں گا، حضور کا نعرہ لگاتا جاؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا ہمارے لیے جان بعد میں ہے، ختم نبوت کا تحفظ پہلے ہے۔ نوجوان ہاتھ اٹھاتے، نعرہ لگاتے، حضور کا کلمہ پڑھتے، آگ میں اتر گیا۔ آگ نے ہاتھ کو نہیں جلایا، پاؤں کو نہیں جلایا، وجود کو نہیں جلایا، بدن کو نہیں جلایا، بالوں کو نہیں جلایا، کپڑوں کو نہیں جلایا۔ نوجوان آگ کے درمیان کھڑا ہے، ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہے تاجدار ختم نبوت۔ آواز آنی چاہیے تاجدار ختم نبوت، آواز آنی چاہیے تاجدار ختم نبوت۔ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دے رہا ہے، اور دیکھنے والے سوچ رہے ہیں، جو اسود انسی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ واہ واہ، جس نبی کا نام اس کو یہاں نہیں جلنے دیتا، اس کو وہاں کیسے جلنے دے گا۔ کئی لوگوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، اسود انسی نے کہا ملک بدل کر دو۔ نوجوان چلتے چلتے مدینہ المنورہ پہنچا۔ آقا پاک علیہ السلام کے غلام خلیفہ بلا فصل امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت ہے، مسجد نبوی میں نماز ادا کی۔ میرے آقا نبی پاک کے غلام حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا نوجوان کدھر سے آئے ہو؟ یمن سے آیا ہو۔ اللہ اکبر، آپ بعد میں پہنچے، خبر پہلے مدینے پہنچ گئی۔ فرمایا ہم نے سنا ہے یمن میں نبی کے غلام نے حضور کی ختم نبوت کے لیے آگ کو قبول کر لیا ہے، آگ نے نہیں جلایا۔ نوجوان نے کہا عمر آپ نے سچ سنا ہے۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو وہ ختم نبوت کا پہرے دار کون ہے؟ نوجوان نے کہا عمر وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، حضرت ابو مسلم خولانی نبی کا نوکر آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ ماتھا چوما، سینے سے لگایا، حضرت تاجدار صداقت صدیق اکبر سے ملاقات کرائی۔ صحابہ کرام میں اعلان ہو گیا آؤ مسجد نبوی میں جمع ہو جاؤ، تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، حضور کی ختم نبوت کا جلسہ ہونے والا ہے۔ صحابہ کا جمع غفیر مسجد نبوی میں جمع ہو گیا۔ میرے آقا پاک کا منبر لگایا گیا،
گیا. ایک طرف ابو بکر صدیق جلوگر ہے, ایک طرف حضرت فاروق اعظم جلوگر ہے, درمیان میں نبی پاک کا نوکر کھڑا ہے. عمر بن خطاب کہتے ہیں نوجوان کھڑے ہو جاؤ اور ان کو بتاؤ تم نے ختم نبوت پہ پہرے کیسے دیے ہیں. نوجوان کھڑا ہو گیا اور بتانے لگا. صحابہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے اور دل ترسنے لگے, کاش اس کی جگہ ہم ہوتے, حضور کی ختم نبوت کے لیے آگ میں اتر جاتے. نوجوان نے بات کو مکمل کی. تاجدار صداقت ابو بکر صدیق نے ماتھا چوما, سینے سے لگایا. حضرت عمر بن خطاب نے ماتھا چوما, سینے سے لگایا. عمر بن خطاب کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے حضور کی امت کے اس بندے سے ملاقات کرائی ہے جس کے ساتھ تیرا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ہے. ان کے لیے آگ کو گلو گلزار کیا اور نبی کے اس نوکر کے لیے آگ کو گلو گلزار کیا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے مصطفیٰ کے صحابہ, اے مسجد نبوی میں حضور کی ختم نبوت پر اشبار ہونے والوں, سنو, ہم نے ان کو ممبر پہ بٹھایا, ہم نے ماتھا چوما, حضور کے ممبر پہ کھڑا ہو کے ہم نے ان کا بات سنا. سوچتے تو ہو گئے یہ پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں, یہ عزت کیوں دے رہے ہیں. سنو, خدا کی قسم ہے اگر آج محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان تاجدار عرب و عجم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آج ظاہری طور پہ موجود ہوتے, حضور ان کو ایسے عزت دیتے جیسے ہم اس کو عزت دے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے یہ عام کام کر کے نہیں آیا, یہ کسی جہاد سے ہو کے نہیں آیا, یہ کسی اور کام کے لیے بہت بڑی فتح لے کر نہیں آیا, یہ محمد کی ختم نبوت کا پہرے دار بن کے آیا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. حضور کی ختم نبوت پر پہرے دے کے آیا ہے. لوگوں, ختم نبوت کا تحفظ کرنا صحابہ کرام نے ولولہ دیا ہے. ہاں, وہ آگ میں اترتے ہیں, ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہیں, ان کے جسم کو کاٹا جاتا ہے, ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہیں, بازو کاٹ دیے, پاؤں کاٹ دیے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے حضرت حبیب بن زید انصاری کے, لیکن وہ حضور نبی پاک کی ختم نبوت کا ترانہ پڑھتے گئے. ہاں, جسم کٹا پڑا تھا, زمین پہ خون کے فوارے پھوٹتے تھے, جسم ٹوٹتا تھا اور تڑپتا تھا اور آواز آتی تھی لبیک یا رسول اللہ, میں صدقے یا رسول اللہ. مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا ماجرا یہی ہے, یہ تمہارے لیے پیغام ہے. حضور کی عزت کی بات آئے, ختم نبوت کی بات آئے, ناموس رسالت کی بات آئے, آئیں بائیں شائیں مت کرنا, سیاسی تعلقات مت دیکھنا, برادریاں مت دیکھنا, تجارتی تعلقات مت دیکھنا, ذاتی معاملات بعد میں دیکھنا, پہلے یہ دیکھنا حضور کی عزت کا مسئلہ ہے. کٹ دینا, جان دے دینا, قربان ہو جانا, گردنیں کٹوا دینا, بدن ٹکڑے ٹکڑے کروا دینا, لیکن تمہارے خون کے قطروں سے بھی آواز آنی چاہیے. بتلا دو گستاخ نبی کو, غیرت مسلم ہاتھ اٹھائے, غیرت مسلم زندہ ہے. نام نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. کوئی مجمع سے نعرہ لگائے گا, مجمع سے نعرہ لگائے گا, لگائے کوئی نعرہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. آؤ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. میں نبوت, عزت رسول, ناموس رسالت, اور کان کھول کے سن لو میرے بھائیوں, اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے عزت رسول کا شعور عوام میں بیدار کیا جائے. حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ عوام پہ واضح کیا جائے اور عوام کو بتلایا جائے کہ کس طرح میرے آقا مولا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں پر حملے کیے جا رہے ہیں. ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں, ہماری نسلیں آقا پاک کے ترے دولت سے ان کے رشتے کٹ رہے ہیں. بڑے شہروں میں, بڑی یونیورسٹیوں میں, بڑے کالج میں, بڑے تجارتی مراکز میں, سرکار غیر سرکاری دفاتر میں یہ قادیانی لوگ اپنے پنجے کاٹ چکے ہیں. ہمارے قومی اداروں میں قادیانیوں کے پنجے مضبوط ہیں. ہمارے اداروں میں, تعلیمی اداروں میں ان کے پنجے مضبوط ہیں. اوپر سے نیچے تک قادیانی سازشیں اپنے پورے جوبن پر ہیں. میرے بھائیوں, رات کے اندھیروں میں حادثاتی
اتفاقی طور پہ قانون نہیں بدل جایا کرتے، رات کے اندھیروں میں حساسی طور پہ ناموس رسالت کے آئین نہیں بدل جایا کرتے، رات کے اندھیروں میں اتفاقی طور پہ ختم نبوت کے آئین نہیں بدل جایا کرتے۔ ان کی سوچ یہ ہے، وہ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی تھے، وہ مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی تھے، وطن عزیز کے نامور مشائخ علماء کرام تھے جنہوں نے 1974 میں جان کی پالی لگا کر حضور کی ختم نبوت کا بل پاس کرایا تھا۔ اب وہ لوگ نہیں ہیں، وہ کٹ کاٹ نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ ولولہ نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے۔ ہم جو کریں گے ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ رات کے اندھیروں میں انہوں نے حملے کر کے دکھائے ہیں، اور میرے رب نے بھی دکھایا ہے۔ ہم جس سے چاہیں حفاظت کرا لیتے ہیں۔ کبھی تو ہزاروں علماء میدان میں آتے ہیں اور ختم نبوت پر پہرا دیتے ہیں، اور کبھی ویل چیئر پہ بیٹھے ایک بابا جی آتے ہیں، ہاتھوں کو لہراتے ہیں، سروں پہ کفن باندھتے ہیں، تاج ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں اور قوم کو بتاتے ہیں جب تک نبی کا ایک نوکر بھی روئے زمین پر زندہ رہے گا ہم ختم نبوت پہ پہرا دیتے رہیں گے، حضور کی عزتوں پہ پہرا دیتے رہیں گے، آقا کی شان کے لیے کرتے رہیں گے۔ میں جگر گوشے پیر بارو کریم لجپال حضور خواجہ خاقان خواجہ محمد حسن الحسنی الباروی اور آستانہ عالیہ بارو شریف کے تمام صاحبزاد خان، تحریک لبیک پاکستان کے عہدیدار اراکین جنہوں نے یہ جشن سجایا، حضور کی عزتوں پر پہرا دینے کا اہتمام فرمایا، ہزار بار میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ حق ادا کر رہے ہیں اسلاف کا، یہ حق ادا کر رہے ہیں حضور کی عزتوں کا، یہ حق ادا کر رہے ہیں آقا پاک کی ختم نبوت کا۔ لوگوں لاکھوں روپے خرچ کر کے ایک کانفرنس کرائی جاتی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا آؤ بیٹھو سناؤ واہ واہ کرو اور چلے جاؤ۔ ایک پیغام لے کر جاؤ، ایک سوچ لے کر جاؤ، ایک شعور لے کر جاؤ۔ وہ پیغام کیا ہے، سوچ کیا ہے، شعور کیا ہے؟ وہ یہی ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ ہاتھ اٹھاؤ گے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشام آدھا اسی نام سے ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا آخری الفاظ، کتنی محبت سے کھڑے ہو، کتنی محبت سے بیٹھے ہو، آخری الفاظ سماعت کر لیں اور اس کے بعد ہم درود و سلام پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ تا کھوچا اور یار سبحان اللہ تا کھوچا۔ میرے بھائیو، اس سے پہلے کہ میں آخری الفاظ بولوں، میں آستانہ عالیہ بارو شریف، آستانہ عالیہ ثواب شریف اور وہ تمام آستانے جو آج حضور کی عزت پر پہرے دے رہے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ اللہ کریم نے ان کو اس دور کے اندر بھی حضور کی دین کی خدمت اور عزت رسول کی رکھوالی کے لیے پسند کر لیا ہے۔ اللہ پاک آپ کا سایہ تاثیر ہمارے سروں پہ قائم اور دائم رکھے۔ اولاد وہ کامل ہوتی ہے جس میں بزرگوں کی خوشبو آتی ہے۔ جگر گوشے امیر المجاہدین علامہ سعد حسین رضوی صاحب، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ بول رہے تھے، آپ کے بول میں، آپ کے لب و لہجے میں قبلہ امیر المجاہدین کا رنگ نظر آ رہا تھا۔ قبلہ حضور پیر صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ کی کارکردگی، آپ کا مزاج، آپ کی طبیعت، آپ کی جد و جہد، آپ کی حضور کی عزت و ناموس کے لیے کوشش، اور جگہ جگہ ملک بھر میں جب بھی حضور کی عزت کی بات آتی ہے سب سے پہلے لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے جو آستانہ پہلی صف میں نظر آتا ہے، آستانہ عالیہ بارو شریف نظر آتا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ وہ آستانے ہیں جو ہمارا فخر ہیں، یہ وہ آستانے ہیں جو ہمارا وقار ہیں، یہ وہ آستانے ہیں
جن کو اسلاف کی دولت ملی ہے، اسلاف کا طرز زندگی ملا ہے، اللہ پاک ان آستانوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم اور دائم فرمائے۔ اب سنیے آخری جملے اور اس کے بعد درود و سلام پڑھتے ہیں، لیکن پہلے سبحان اللہ اور اچھا سبحان اللہ، نہیں میرے بھائی اچھا سبحان اللہ اور بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اب سنیے میرے بھائیوں، ہمارا رونا یہ ہے کہ کشمیر مٹ گیا، کشمیر پٹ گیا، کشمیر کو چھین لیا گیا، لیکن حکمران خاموش، برما کو جلا دیا گیا، حکمران خاموش، فلسطین پر بمباری کی انتہا کر دی، حکمران خاموش، دنیا بھر میں چچینیا ہو، بوسنیا ہو یا افغانستان ہو یا عراق ہو، جہاں پر بھی دیکھو مسلمانوں کو پیٹا جاتا ہے اور ہماری عالمی اسلام کے حکمران خاموش نظر آتے ہیں۔ لوگوں، ہمیں ایک فریب میں مبتلا کیا گیا ہے کہ پاکستان آزاد ہے، انڈونیشیا آزاد ہے اور جناب ملیشیا آزاد ہے۔ ہمیں ایک فریب دلایا گیا ہے کہ شام اردن جو ہے یہ آزاد ہے، کوئی اسلامی ملک آزاد نہیں ہے۔ یہود و نصارہ نے ایک ایسا جال بچھایا ہے، ہماری حکمرانی ہمارے صاحب اقتدار کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور ان کی باغ ڈور یہود و نصارہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہاں ہم کشمیر کی بات کریں، فلسطین کی بات کریں، اپنے وطن عزیز میں ہم ایک غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لوگوں، کسی گرجا گھر کے باہر ایک پٹاخہ بھی چلے تو پوری انتظامیہ اور صدر مملکت تک جو ہے وہ نوٹس لے لیتے ہیں، لیکن دیکھو مستونگ بلوچستان کے اندر 12 ربیع الاول کے جلوس میں 70 علماء کے جنازے اٹھے ہیں، 200 سے زیادہ شہید ہوئے ہیں، الیکٹرانک میڈیا خاموش ہے، حکمران خاموش ہے، مسلمانوں کا خون یہاں پر پانی سے بھی زیادہ سستا ہے، اور جہاں پر اگر کسی گردوارے کے باہر ایک پٹاخہ بھی چل جائے یہ کروڑوں کا فنڈ ان کے لیے مختص کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں، ہم اوور آل، ہم ایز اے مسلم قوم ہم میں غلامی کی بدترین زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری نجات کل بھی نظام مصطفیٰ میں تھی، آج بھی نظام مصطفیٰ میں ہے۔ حضور کی عزت کی بات، ناموس کی بات، ختم نبوت کی بات، نظام مصطفیٰ کی بات، جب تک آقا پاک کا نظام نہیں لایا جاتا تب تک یہ غلامی کے طوق نہیں ٹوٹنے والے، یہ غلامی کی زنجیریں اور طوق ہماری گردن میں پڑی رہیں گی۔ لہذا میرے بھائیوں، اگر کہیں سے نظام مصطفیٰ کی آواز آتی ہے، ایک خوشبو ہے، ایک بہار ہے، اگر کہیں سے ناموس رسالت کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، ایک خوشبو ہے، امید کی ایک کرن ہے، یہی وجہ ہے کہ وطن عزیز کا بچہ آج لبیک 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 یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا ہے، کیونکہ پتہ ہے، عوام جان چکی ہے، ہماری آزادی حضور کے نظام میں ہے، ہماری حکمرانی حضور کے نظام میں ہے، ہماری عزت حضور آقا نبی پاک علیہ السلام کے نظام میں ہے۔ آج سے ولولہ لے کے جاؤ، جیئیں گے تو مصطفیٰ کے لیے، مریں گے تو مصطفیٰ کے لیے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کی محبت کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ آقا یا رسول اللہ، کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، آقا کوئی ہمارا یہاں پہ دنیاوی مقصد نہیں ہے، کوئی دولت مقصد نہیں ہے، آپ کی عزت کے لیے آئے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں ہم گنبد خضرا کے مکین کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اگر وقت آیا ہمارا مال آپ کی عزت کے لیے قربان، بولو لبیک، ہمارا مال حضور کی عزت کے لیے قربان، یا رسول اللہ وقت آیا ہماری اولادیں آپ کی عزت کے لیے قربان، یا رسول اللہ اگر وقت آیا ہماری جانیں، ہمارے وجود، ہمارے خون کے قطرے آپ کی عزت کے لیے قربان، ہماری ساری کائنات بعد میں ہے، عزت رسول پہلے ہے۔ ہاں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو پارا کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے محمد پکارا کروں میں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ اٹھاتے ہوئے خود بھی اٹھ جائیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔
بہت ہی ولولہ انگیز اور عشق و محبت بھرا پیغام دیا. اب قبلہ عرفان سعیدی صاحب دو مصرے سلام کے Yeah.